بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمی ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ دو چیزوں پر بات کروں گا۔ ایک تو بہت بڑا اعلان ہوا ہے آج کہ جمعے والے دن تمام جو جماعتیں ہیں پی ٹی آئی اور ان کے ساتھی اور وکلاء وہ نکلیں گے، جلوس نکالیں گے، احتجاج کریں گے اور مطالبہ ہوگا کہ عمران خان اور دیگر جو پولیٹیکل اسیران ہیں ان کی رہائی ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آزاد عدلیہ ہے اس کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی ہوگا۔ لیکن اصل مقصد بڑا کہ عمران خان جو اس وقت پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے، جس کی جماعت نے پی ٹی آئی نے 8 فروری کو الیکشن جیتا تھا، لیکن جعل سازی کر کے جھوٹے فارم 47 کے ذریعے ایک ایسے گروپ کو مسلط کر دیا گیا جو چوروں کا، لٹیروں کا ٹولہ ہے۔ پہلے بھی لوٹتے رہے، دوبارہ لوٹ رہے ہیں، اور اب جو رویہ ان کا سیاسی ورکرز کے ساتھ ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ ایک تو میں اس پر بات کروں گا کہ اس کا کیا امپیکٹ ہے۔ دوسرا ایک بڑی امپورٹنٹ ہے یہ چیز بھی کہ آج ایک لاہور میں واقعہ ہوا۔ طاہر انجم صاحب جو مسلم لیگ نون کلچرل ونگ کے صدر ہیں، ان کے ساتھ ایک خاتون جس کا نام بتایا جاتا ہے نیلی پری، اور بظاہر اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، وہ ان کا ایک آپس میں جھگڑا ہوا، اور اس کو جس طریقے سے مین سٹریم جو میڈیا ہے، جو چینلز ہیں، جس طریقے سے اس کو چلایا گیا، میں نے جیو پہ دیکھا، میں نے اے آر وائی پہ دیکھا، دوسرے چینلز پہ باقاعدہ اس کی فوٹیج، ساری وہ چینل جو عمران خان کا نام نہیں لیتے تھے، وہاں پر وہ عمران خان کی بات کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یہ عمران خان کو گالیاں دیتا ہے، اس کے خلاف ویڈیو بناتا ہے، تو اس لیے میں اس کے ساتھ یہ کر رہی ہوں۔ اور وہ بندہ طاہر انجم صاحب جو ہیں وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک پولیس والا آ گیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی عجیب سی ساری کہانی تھی، ساری واردات تھی۔ تو بہت یہ امپورٹنٹ ہے یہ سمجھنا، کیونکہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کو بدنام کرنے کی سازش ہے۔ دیکھیں، جب بھی کوئی پولیٹیکل موومنٹ چلتی ہے تو اس کو خراب کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے، یا تو فائرنگ کے واقعات کروا دیے جاتے ہیں، یا دھماکے کروا دیے جاتے ہیں، یا کچھ ایسی واردات ہوتی ہے جس سے لوگ ان کی توجہ بٹ جائے۔ اور پھر ابھی یہ جو ویڈیو چلائی گئی ہے اس کی بنیاد پر آپ دیکھیں نون لیگ کے لوگوں کے سوشل میڈیا پہ بیان آنے شروع ہو گئے ہیں، اور ابھی مین وہ جو بڑی بڑی ٹی وی سکرینز ہیں وہاں پر بھی آئے گا کہ یہ پی ٹی آئی کا کلچر ہے، یہ تو ویسے ہی غنڈہ گردی کرتے ہیں جی، یہ تو حملہ کرتے ہیں۔ کیونکہ جس طرح 9 مئی جو ایک پرامن احتجاج تھا، جس میں کہیں پر عمران خان صاحب نے کہا کہ کوئی ہدایت نہیں تھی کہ کسی کو کسی جگہ پر حملہ کرے، لیکن ان جو عوام کی جو اجتماع تھے ان میں ایسے لوگ شامل کیے گئے پی ٹی آئی کے مطابق، جنہوں نے وہ کچھ کیا جس سے آج پوری قوم جو ہے وہ شرمندہ ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے شہداء جو ہے وہ کسی ایک گروپ کے نہیں ہیں، کسی ایک پارٹی کے نہیں ہیں، وہ پورا پاکستان انہیں اون کرتا ہے، کیونکہ وہ پاکستان کے لیے انہوں نے جان کی قربانی دی ہے۔ تو ان کے ساتھ تو کوئی کسی طرح کا بھی اس حوالے سے جو رویہ ہے وہ اس کا بھی تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن وہ سارا ملبہ پی ٹی آئی پہ ڈالا گیا، دہشت گرد کہا گیا، دہشت گرد بنایا گیا۔ اور شہباز شریف کی پارٹی اور زرداری کی پارٹی، جو زرداری جو فوج کو، مشرف کو کہتا تھا باللہ آیا جانے نہیں دیں گے، اور کہتا تھا تم تو 3 سال بعد چلے جاتے ہو، ہم یہاں پہ رہیں گے، اور یہ شہباز شریف اور ان کی پارٹی جو سپریم کورٹ پر حملہ آور ہوئے تھے۔ اور نواز شریف وہ آدمی ہے جس نے پاکستانی فوج کے سربراہ کا جہاز یہ کہا انڈیا لے جاؤ، وہ آ کے تو باتیں کر رہے ہیں تحریک انصاف کے اوپر، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے اوپر۔ اور پھر وہ آج جس طریقے سے مریم اورنگزیب کا مکو، پنجابی میں کہتے ہیں نا مکو ٹھپا گیا، کہ وہ آ کے انہوں نے جو بات کی 9 مئی کے اوپر، جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو ایک رپورٹر نے کہا کہ بی بی آپ نے تو بہت کچھ کہا تھا کہ یہ 9 مئی والوں کو ہم ہرائیں گے اور یہ 28 مئی والوں کا جیت ہوگی، لیکن 8 فروری کو لوگوں نے 9 مئی کے بیانیے کو ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ انہوں نے تو ووٹ دیے سارے پی ٹی آئی کو۔ تو اس پر مریم اورنگزیب کے پاس سوائے ہنسنے کے اور ایک جال سازی سے جو مسکراہٹ ہوتی ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ تو یہ بڑا میں اہم اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اب ایک طرف وکلاء، پاکستان کے عوام، پاکستان کے سیاسی جماعتیں وہ باہر نکل رہی ہیں، اور عمران خان اور جو دوسرے سیاسی قائدین ہیں، جو ہزاروں ورکرز ہیں، ان کی رہائی کا مطالبہ لے کے، اور یہ جو جعل سازی کی حکومت ہے اس کو ختم کرانے کے لیے یہ ایک بڑی پولیٹیکل موومنٹ ہے۔ کیونکہ پاکستان کے گلی کوچوں میں، شہروں میں، بازاروں میں، دیہاتوں میں، ہر جگہ سب سے بڑا، سب سے پاپولر لیڈر جو ہے
وہ عمران خان ہے. تو ایک خاتون کو لڑتے ہوئے ٹی وی دکھا رہا ہے اور یہ وہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ عمران خان کو اس کی ویڈیو بناتا ہے تو میں اس لیے اس کو مار رہی ہوں. اب جناب یہ بہت ہی، اگر تو وہ واقعی پی ٹی آئی کی خاتون ہے تو یہ بالکل ایسے رویے کی مذمت ہونی چاہیے، اور قیادت کا کام ہے کہ وہ اس چیزوں کو انشور کرے کہ آئندہ ایسا واقعہ نہ ہو، کیونکہ نہ تو یہ عمران خان کی تعلیم ہے، نہ ہی ہمارا مذہب اور کلچر اس بات کی اجازت دیتا ہے. قطعی طور پہ یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک گیم ہے، یہ ایک سازش ہے. بی ویئر آف دیٹ، خبردار رہیے. یہ صرف اور صرف جو ایک پی ٹی آئی کو بدنام کرنے کی ایک اور کوشش ہو سکتی ہے. اس کی بنیاد پر بہت زیادہ گند اچھالا جا سکتا ہے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا، آج دیکھیں آپ امریکی کانگریس میں کیا ہوا ہے، برطانیہ کی پارلیمنٹ میں کیا ہوا ہے، جسٹس اطہر من اللہ کی جو بات ہے وہ کیا ہوئی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب میرے بیوی جو کہ گھریلو خاتون ہے اس پہ ڈاکومنٹری بنائی گئی، میرے بچوں کی انفارمیشن وہ لیک کی گئی. اور مطلب کیا جو پاکستان میں ہو رہا ہے جس کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا اور جس کے خلاف لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ان سے پلیز آپ ہوشیار رہیے. تشدد کرنے والوں کا، وائلنس کرنے والوں کا وہ سیاسی کارکن نہیں ہو سکتا، اور اس کا کم از کم جو میں جاتا ہوں اڈیالہ جیل میں عمران خان کی بات سنتا ہوں، وہ کسی طرح کا بھی جو تشدد ہے یا وائلنس ہے اس کو وہ ٹالریٹ نہیں کرتے، اس کا پرچار نہیں کرتے، اس کی ہمیشہ مذمت کرتے. بلکہ میں سپریم کورٹ میں موجود تھا جب 9 مئی کے بعد ان کو جب سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا تھا، تو ان کو جب یہ بتایا گیا کہ جناب یہ اس طرح سے وائلنس ہوا ہے تو انہوں نے کہا میں اس کی مذمت کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں، میں تو پولیس کی کسٹڈی میں ہوں، رینجرز مجھے اٹھا کے لے گئے تھے تو مجھے نہیں پتا کہ باہر کیا ہوا، آپ مجھے بتا رہے ہیں. اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے، تو انہوں نے کہا میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. تب بھی یہ جو میڈیا ہے جو اب عمران خان کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کی ویڈیوز چیزیں دوڑ کے چلا رہے ہیں، وہ عمران خان کی اس سٹیٹمنٹ کو بھی انہوں نے اس وقت پراپرلی اس طریقے سے ہائی لائٹ نہیں کیا، جس کی بنیاد پر جو دوسری قوتیں ہیں ان کو یہ موقع ملا کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ جناب عمران خان نے تو جو 9 مئی کو جو کچھ ہوا تھا اس کی مذمت ہی نہیں کی تھی. اب جناب جمعے والا دن اعلان ہو گیا، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا اعلان، محمود خان اچکزئی، اسد کیسر صاحب پی ٹی آئی کے، بیرسٹر گوہر، لطیف کھوسا، سب تمام وکلاء نکلیں گے، مزدور نکلیں گے، کسان نکلیں گے، خواتین نکلیں گی، طالب علم نکلیں گے، اور تمام جو لوگ ہیں ان سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ گلگت سے لے کے کراچی تک ہر شہر میں جمعے والے دن باہر نکلیں، اور عمران خان اور جو ہزاروں کارکن پی ٹی آئی کے بند ہیں ان کی رہائی کے لیے یہ احتجاج ہے، یہ ایک کیا جائے گا، اور اس میں آگے شدت آئے گی. ویسے تو اس وقت قومی اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں ایک بھوک ہڑتال علامتی وہ ہو رہی ہے. تاجروں نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ بھی جمعے والے دن نکلیں گے ہڑتال کے لیے. تو یکسوئی جو ہے وہ اس پولیٹیکل پروسیس کی طرف ہونی چاہیے. یہ جو اس طرح کی ویڈیوز اور واقعات جو آپ کو ایسے میڈیا پر نظر آئیں گے جہاں پر عمران خان کا نام نہیں لیا جا سکتا، تو آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ دال میں کچھ کالا نہیں ہے، یہ دال ہی ساری کالی ہے. اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نے